أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے معلوم ہیں. فمن فرض فیہن الحج، بس جو شخص ان مہینوں کے اندر حج کو لازم کر لے، فلا رفث، تو نہ وہ اس میں بیوی کے قریب جائے، ولا فسوق، نہ کوئی اور گناہ کا کام کرے، ولا جدال فی الحج، اور نہ ہی حج کے اندر جھگڑا کرے. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو بھی تم نیکی کا کام کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے. وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور زاد راہ ساتھ لے لیا کرو، بے شک سب سے بہترین زاد راہ اور توشہ تو تقوی ہے، پرہیزگاری ہے. واتقون یا اولی الالباب، اور اے عقل والو تم مجھ سے ہی ڈرو. اس آیت کے اندر حج کا ذکر ہوا ہے کہ جو حج کے مہینوں کے اندر حج کو اپنے اوپر لازم کر لے تو حج کے دوران یہ تین کام نہیں کر سکتا: رفث، فسوق اور جدال. رفث کہتے ہیں مباشرت، بیوی کے قریب جانا، اور فسوق کوئی بھی گناہ ہو اسے فسق کہا جاتا ہے. سارے گناہ اس کے اندر داخل ہیں. ولا جدال فی الحج، اور تیسری چیز ہے حج کے اندر جھگڑا نہیں کرنا. جھگڑا معمولی چیز ہے، گناہ اس سے اور بڑا اور رفث اس سے اور زیادہ. تو یعنی کسی قسم کا بھی گناہ نہیں کرنا. بیت اللہ کے اندر جو گئے ہو حج کرنے کے لیے تو وہاں پر امن و امان سے رہنا ہے. ہمارا دین اور شریعت جو ہے وہ امن اور امان کا سبق دیتا ہے، امن اور سلامتی کا سبق دیتا ہے کہ کسی موقع پر بھی جھگڑا نہیں کرنا. حج احکامات میں سے ایک بڑا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، تو اس حکم کو ادا کرنے کے اندر بھی انسانوں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھنا ہے. اس کے اندر جو تین چیزیں فرمائی ہیں، رفث، فسوق اور جدال. جدال کے اندر حقوق العباد ہیں کہ بندوں سے جھگڑا نہیں کرنا. اللہ سے انسان کیا جھگڑا کرے گا؟ تو جدال کے اندر حقوق العباد ہیں کہ بندوں سے وہاں پر جھگڑا نہیں کرنا. اونچ نیچ ہو جائے یا کوئی آپس میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو کسی مسئلے کے اوپر بھی کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس پر جھگڑا نہیں کرنا، بلکہ امن و امان سے وہاں پر رہنا ہے. اور فسوق کے اندر حقوق اللہ کے حقوق بھی ہیں، انسانوں کے حقوق بھی ہیں. فسق گناہ کو کہتے ہیں. جھوٹ بولنا یہ بھی ایک گناہ ہے، اور چوری کرنا یہ بھی ایک گناہ ہے، اور کسی کو گالی دے دینا یہ بھی گناہ ہے، کسی پر ظلم کر دینا یہ بھی گناہ ہے. تو اس کے اندر دونوں چیزیں حقوق العباد بھی ہیں اور حقوق اللہ بھی ہیں کہ دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے. گناہ نہیں کرنا، نہ اس میں اللہ کا حقوق ضائع ہو اور نہ ہی اللہ کے بندوں کے جو حقوق ہیں نہ ان کو ضائع کرنا ہے. اور تیسری چیز فرمائی ہے رفث، کہ بیوی کے پاس نہیں جانا. حالانکہ بیوی کے پاس جانا اس کے لیے جائز ہے،
لیکن جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا اب اس کے پاس جانا بھی اس کے لیے حرام ہو گیا، کیونکہ انسان اور مسلمان تو ہر حال میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور ان کے ارشاد کا پابند ہے۔ اگر اللہ اس کو بیوی کے پاس جانے سے روک دے، اب یہ نہیں کہہ سکتا بھئی بیوی کے پاس جانا تو میرے لیے جائز ہے، وہ تو میرے لیے حلال ہے، اللہ نے کیوں روک دیا اس کو؟ اگر یہ اپنی عقل کے مطابق دین پر چلے گا تو یہ گمراہ ہو جائے گا۔ اب اللہ نے منع کیا ہے، اب اس کے پاس نہیں جا سکتا۔ اگر جائے گا احرام کی حالت میں تو اس کا حج قبول نہیں ہوگا، حج اس کا قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح نماز ہے، نماز بھی اللہ کا حکم ہے۔ اب ویسے انسان کے لیے کھانا پینا اور بات کرنا جائز ہے، لیکن جب نماز شروع کر دی ہے اب کھا بھی نہیں سکتا، اب پانی پی بھی نہیں سکتا، کسی سے بات چیت بھی نہیں کر سکتا۔ اگر یہ کہے بھی میرے لیے تو کھانا بھی جائز تھا، بات کرنا بھی جائز تھا اور پینا بھی جائز تھا، لیکن جب نماز کی نیت باندھ لی ہے اور نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، اب یہ تینوں چیزیں اس کے لیے ناجائز ہوگی اور حرام ہوگی۔ اگر یہ بات کرے گا تو نماز ختم، کھا لے گا تو بھی نماز ختم، اور اسی طرح اگر کچھ پی لے گا تو بھی اس کی نماز ختم ہو جائے گی، اب وہ نماز نہیں رہے گی۔ ہر حال میں اللہ کے حکم کو دیکھ کر چلے گا تو یہ انسان کامیاب ہوتا چلا جائے گا اور اس کے لیے کامیابی ہے۔ اور اگر کسی بھی حکم میں اپنی عقل کو داخل کرے گا اور عقل سے دیکھ کر دین پر چلے گا تو یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو وہی ارشاد فرمایا کہ حج کے دوران ان تین چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے بھئی حج پر جانے سے پہلے حج کے احکامات کو سیکھ کر جانا، عمرے پر جانے سے پہلے اس کے احکامات کو سیکھ کر جانا۔ معمولی سی باتوں پر وہاں پر دم لازم آ جاتا ہے، خاص طور سے جب احرام پہنا ہوا ہے، احرام کی حالت میں ہو، اگر بال کاٹ لیے ہیں تو بھی دم لازم ہے، ناخن کاٹ لیے ہیں تو بھی دم لازم ہے، خوشبو والا صابن استعمال کر لیا تو بھی دم لازم ہے۔ مختلف چیزیں ہیں، معمولی باتوں سے وہاں پر دم لازم آ جاتا ہے، تو انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ اگر اس نے احکامات سیکھے نہیں ہوں گے، مسائل سیکھے نہیں ہوں گے تو وہ ہر بات پہ دم دینا پڑے گا اس کو۔ اور پھر فرمایا کرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ دم دیتے دیتے تمہارا ہی دم نکل جائے، وہاں پر دم دیتے دیتے تمہارا ہی دم نکل جائے، کہیں ایسا نہ ہو۔ تو کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی حکم ہو، اس کو سیکھنا لازمی ہے میرے دوست۔ اب نماز ہے، نماز انسان نے پڑھنی ہے، مسلمان نے نماز پڑھنی ہے۔ اگر اس کو نماز نہیں آئے گی تو وہ کیا پڑھے گا؟ نماز کے جو موٹے موٹے مسائل ہیں، جو اہم مسائل ہیں، ان کو سیکھنا بھی فرض ہے۔ جس کے اوپر نماز فرض ہے اس پر نماز کے اہم مسائل سیکھنا بھی فرض ہے۔ سارے مسائل سیکھنا کوئی لازمی نہیں، لیکن جو اس کے لیے ضروری مسائل ہیں ان کو سیکھنا اس کے لیے فرض ہے۔ اسی طرح اگر حج فرض ہو گیا ہے، اب حج کے احکامات سیکھنا بھی اس کے لیے فرض ہے۔ اور نماز میں اتنی قرات کرنا کہ جس سے نماز درست ہو جائے، اتنی قرات تو سیکھنا لازمی اور فرض ہے، فرض عین ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا سال نماز پڑھتے رہیں اور کتنے عرصے سے نماز پڑھ رہے ہوں اور نماز قبول بھی نہ ہو، کہ نماز کے اندر قرات ہی صحیح نہیں آتی، نماز کے اندر رکوع ہی صحیح نہیں کیا۔ ایک شخص نے آ کر نماز پڑھی اور جلدی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے فارغ ہو کے جانے لگے۔ آپ نے اسے بلایا اور فرمایا بھئی چلو نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ دوبارہ گئے اور دوبارہ جا کر نماز پڑھی اور پھر جانے لگے۔ آپ نے پھر فرمایا بھئی نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ قم فصلی فإنک لم تصلی، یہ الفاظ ہیں، کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے تیسری بار ایسے کیا اور پھر وہ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ مجھے نماز سکھا دیں، مجھے تو ایسی ہی نماز آتی ہے۔ آپ نے پھر اس کو ساری نماز سکھلائی، اور علماء نے لکھے ہیں کہ تعدیل ارکان، یعنی وہ ارکان کو جلدی ادا کرتا تھا، اس میں تعدیل نہیں ہوتی تھی، ٹھہراؤ نہیں ہوتا تھا۔ سجدے میں گیا تو فوراً سے اٹھ کر دوسرے سجدے میں چلا گیا، رکوع میں گیا ہے فوراً سے کھڑا ہو کر پھر سجدے میں چلا گیا، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد اطمینان سے کھڑا ہونا،
ایک سجدہ کرنے کے بعد اطمینان سے بیٹھنا، یہ تعدیل ارکان ہے کہ ہر رکن کو اچھی طرح سے ادا کرنا، کسی رکن کے اندر بھی جلدی نہ ہو، جلدی کرنے سے وہ نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جو احکامات انسان پر فرض ہو جاتے ہیں ان کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہو جاتے ہیں۔ الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے گنے چنے معلوم ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، جو ان میں حج کو اپنے اوپر لازم کر لے اور حج کرنے کے لیے ارادہ کر لے اور چل پڑے، احرام بھی باندھ لے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، پھر یہ 3 کام نہ کرے وہ، رفث، فسوق اور جدال، ان کی میں نے قدر تفصیل بیان کر دی ہے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اب جو بھی تم نیکی کرو گے اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ ان 3 کاموں میں سے جو شخص کوئی کرے گا، رفث میں مبتلا ہوگا یا فسوق کے اندر پڑے گا یا جدال کرے گا، تو ان تینوں کاموں میں سے کوئی کام بھی کرے گا اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ وما تفعلوا من خیر، اور کوئی اگر نیک کام کرے گا اس کے علاوہ اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، یعلمہ اللہ، اللہ تو ہر چیز کو جانتے ہیں۔ وتزودوا فإن خیر الزاد، کوئی چیز بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ کوئی بھی انسان کام کرتا ہے تو وہ اللہ کو اس کا پتہ ہے، انسانوں کو جتلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی کام نیک کیا ہے تو اللہ کو پتہ ہے، اگر اللہ کے لیے کیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر بندوں کے لیے کیا ہے تو پھر اس کا فائدہ نہیں۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ زاد راہ اور توشہ ساتھ لے کر چلا کرو کہ وہاں جا کر کسی سے سوال نہ کرنا پڑے۔ فإن خیر الزاد التقوی، اتنا بڑا حکم ادا کرنے کے لیے گئے ہو، حج کا حکم، اور پھر وہاں جا کر بھی سوال کرنا کتنی بری بات ہے۔ تو کسی حال میں بھی سوال جائز نہیں۔ سوال جائز ہونے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ جب اس کے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں اور اس کے زندگی کے بچانے کے لیے وہ کسی سے سوال کر لے تو اس کے لیے جائز ہے، ورنہ اگر وہ کما سکتا ہے، وہ خود اس کو اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں تو وہ خود کمائے اور اپنی مزدوری کرے اور اس سے حلال رزق کمائے۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور زاد راہ اور توشہ اپنا ساتھ لے لیا کرو، خود لے کر چلا کرو، فإن خیر الزاد التقوی، اور بہترین جو زاد راہ ہے وہ تقوی ہے۔ تقوی کے بہت سارے معنی آتے ہیں، بچنا تقوی کہتے ہیں، بچنے کو بھی تقوی کہتے ہیں، پرہیزگاری کو بھی تقوی کہتے ہیں، اور اللہ سے ڈرنے کو اس کو بھی تقوی کہتے ہیں۔ اس کے اندر مختلف معنی ہیں، تو سارے ہی معنی اس کے اندر داخل ہیں، سارے ہی مراد ہیں۔ فإن خیر الزاد التقوی، کہ سب سے بہترین توشہ جو ہے وہ تقوی ہے، وہ پرہیزگاری ہے، وہ اللہ کا ڈر ہے کہ انسان اللہ سے ڈرتا رہے۔ ان اکرمکم، سورہ حجرات کے اندر آتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ کے ہاں عزت والا وہ شخص ہے جو جتنا زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ میرے ہاں سب سے زیادہ عزت والا ہے، اس کو میں سب سے زیادہ عزت دوں گا۔ واتقون یا اولی الالباب، اور جو سوال کرے گا، سوال کا دروازہ کھولے گا، اللہ فرماتے ہیں پھر وہ ساری زندگی سوال ہی کرتا رہے گا، کبھی بھی اس کو پورا نہیں ہوگا۔ واتقون یا اولی، اور جو اسی طرح سے جو دینے کا دروازہ کھولے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو خرچ کرنے کا دروازہ کھولتا ہے، لوگوں کو دینے کا دروازہ کھولتا ہے، تو پھر اللہ اس کے مال میں برکت دیتے ہیں، اور جو لینے کا دروازہ کھولتا ہے، سوال کرنے کا، پھر وہ ساری زندگی سوال ہی کرتے ہیں۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کوئی چیز مانگی، آپ نے ان کو عطا کی، پھر دوبارہ کسی موقع پر پھر سوال کیا، آپ نے ان کو عطا کیا، پھر تیسرے موقع پر پھر سوال کیا، آپ نے ان کو عطا کیا، اور فرمایا کہ اے حکیم بن حزام، اگر تم دل کی استغنا کے ساتھ یہ سوال کرتے ہو، یعنی تمہارے اندر لالچ نہیں ہے، حرص نہیں ہے، تمہیں ضرورت ہے، پھر سوال کرتے ہو، تو پھر تو اللہ اس کے اندر برکت دیتے ہیں، اور اگر تم لالچ سے سوال کرتے ہو تو پھر اس کے اندر کوئی برکت نہیں ہے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں نے کبھی کسی کے سامنے سوال نہیں کیا، میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں آئندہ کے بعد کسی سے سوال نہیں کروں گا، تو اس کے بعد ساری زندگی میں نے کبھی سوال نہیں کیا۔
واتقونی یا اولی الالباب، اور آگے اللہ نے فرمایا کہ اے عقل والو مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ جس میں عقل ہوگی وہ اللہ سے ڈرے گا، اور جس میں عقل نہیں ہوگی تو اس کے اندر اللہ کا ڈر بھی نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں ہر حال میں اپنے احکامات پر چلنے والا بنائے اور ہمیں تقوی نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ المعافاة الدائمة في الدین والدنیا والآخرہ۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم۔ لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ضرا إلا كشفته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، آمين برحمتك يا رب۔